السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال میں جو اہم اور ضروری باتیں تھیں وہ ساری ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر وہ بٹیا کدھر ہے جس نے خط پڑھا تھا؟ خدیجہ نام تھا اس کا۔ وہ بٹیا کہاں ہے جس نے خط پڑھا تھا؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو وہ جو اس نے خط پڑھا تھا اصل میں وہی خلاصہ ہے ساری اس گفتگو کا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں جو لکھا ہوا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے کردار کی تشکیل کے لیے کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کردار ہوتا کیا ہے۔ ہم جب اپنے بچے کو کسی ادارے میں داخل کراتے ہیں یا اس سے پہلے بھی جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ خیال ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا انسان بنے یا میری بیٹی بہت اچھی انسان بنے، اور اس اچھے پن کو ہم جو میئر کرتے ہیں وہ اس بات سے میئر کرتے ہیں کہ اس کے نمبر بہت اچھے آئیں، یعنی اس کو ہم ایک ایسے اسکول میں داخل کرائیں جن کا رزلٹ 100% ہوتا ہو، اور جب میری بچی ان لوگوں میں سے ہو جن کے بڑے بڑے چوک کے اوپر اسکول والوں نے ایک بڑے بڑے بینر لگائے ہوتے ہیں، پینافلیکس، کہ یہ ہمارے بچے ہیں جن کے اے سٹارز آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول والے اپنے بچوں کو خود ہی وہ لگاتے ہیں۔ تو میری بچی بھی اور میرا بیٹا بھی ان میں ہو جس کے اگر وہ او لیول کر رہا ہے تو اس میں بہت سارے سٹارز آئیں، اور اگر اے لیول کرے تو اس میں بھی سٹارز آئیں۔ اور اس کے بعد میں نے ایک سروے کیا تھا، پاکستان کے اندر رہنے والی اکثر آبادی میں والدین کا یہ خیال ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنے ابھی بھی، حالانکہ جو ڈاکٹروں کے حالات ہیں، جو وہ جلوس نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا سروس سٹرکچر نہیں ہے اور ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہی، اس کے باوجود ابھی بھی تقریباً 1 لاکھ بچہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان دیتا ہے پنجاب میں، اور پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کئی لاکھ بچے دیتے ہیں۔ پنجاب میں ان 1 لاکھ بچوں میں سے تقریباً 3,500 کو سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا ہے، باقی سارے پھر ادھر ادھر اپنے وسائل کو دیکھتے ہیں اور ان میں سے کچھ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں چلے جاتے ہیں، کچھ ملک سے باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور پھر اگر کسی کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک سیکنڈ گریڈ چوائس میرے پاس یہ ہے کہ میں پھر چلو دانتوں کا ڈاکٹر بن جاتا ہوں، پھر ایک تھرڈ گریڈ چوائس یہ ہے کہ چلو میں فزیوتھراپسٹ بن جاتا ہوں، یا میں پھر بی فارمیسی کر لیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے میرے پر، لیکن یہ کہ کاش مجھے اس میں داخلہ مل جاتا۔ اور جس کو ہمارا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں یا راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ بہت کامیاب ہے، ان ادر ورڈز یہ میرا بچہ بہت با کردار ہے، اور اس کو ہم کردار کے طور پر ماپتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ اس کو یارڈ سٹک نہیں سمجھتے، ورنہ اگر گھر میں کسی کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اوپر والے کمرے میں ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، کوئی مہمان آئے اس سے ملتا نہیں ہے، وہ سارا دن پڑھتا رہتا ہے، یا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جاتا ہے، کھانا بھی وہ نیچے آ کے نہیں کھاتا، وہ وہیں سے آرڈر دے دیتا ہے، پھر ایک موٹر سائیکل والا آ کے اس کو کھانا دے جاتا ہے، اور گھر میں بھی کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں لیکن اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، A7 سٹارز آتے ہیں۔ اور ایک اور بچہ ہے جو دادا ابو کا بھی خیال رکھتا ہے، دادی اماں کا خیال رکھتا ہے، اگر ٹوٹی خراب ہو جائے تو وہ ٹھیک بھی کروا دیتا ہے، مہمانوں کو لے بھی آتا ہے جو بس اسٹیشن سے جب وہ آئے ہوں، گھر میں بھی دیکھتا رہتا ہے کہ امی کو کوئی کام کی ضرورت ہے تو وہ امی کے ساتھ جھاڑو بھی دلوا دیتا ہے، کام بھی کرتا ہے، نمبر اس کے درمیانے سے آتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے دوست ہم سے ملنے آتے ہیں تو ہم فخر کے طور پر کس کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ ماشاءاللہ بدتمیز جو کہ 7 سٹار لیتا ہے، بدتمیز میں نے بریکٹ میں کہا ہے، یہ خوش اخلاق دادی اماں اور دادا ابو کا خیال کرنے والا، صبح صبح اٹھ کے دادا کے ساتھ نماز پڑھنے والا، یہ نالائق جو ہے اس کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو کردار کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے
یہاں میں اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بہت ہی پیارے محترم دوست نعمان علی خان کا، اور میرے ذہن میں نام ایک دم دیکھیں سلپ ہو گیا، عمر کا تقاضا، سلمان آصف صدیقی صاحب دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نامنل ایفیزیا، بعض اوقات اب وہ اپنا نام بھول جاتا ہے، نامنل ایفیزیا اسے کہتے ہیں. تو ہمارے بہت ہی پیارے محترم سلمان آصف صدیقی صاحب، نعمان علی خان، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دوست ہیں کہ جن کی تعلیمات سے استفادہ کر کے میں یہ والی گفتگو کا کچھ حصہ وہ ایکچولی میں نے ان سے سیکھا ہے، وہ الگوریدم ان سے سیکھے ہیں، تو اس کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے. پلیز آپ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ کردار کیا ہے. کردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی شخصیت کیا ہے، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہے، اس کے مینرز کیا ہے. وہ جب وہ کمرے میں آتا ہے تو آ کے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے. جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے تو وہ کھانا کھاتے وقت اس کو پتہ ہے کانٹا کس ہاتھ میں پکڑنا ہے، چمچ کس ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور اس کو اور اس طرح کے مینرزم کا پتہ ہے، کپڑے پہننے کا پتہ ہے. یہ ساری کے سارے پرسنالٹی کریکٹرز ہیں. یہ ایک ایسے شخص میں بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بدماش شخص ہو، وہ بھی ان کو ایکوائر کر سکتا ہے. ایک شخص کو بہت ہی برے پروفیشن والا آدمی بھی اس کو ایکوائر کر سکتا ہے. یہ ایکوائر کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کردار نہیں ہے. کردار کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر صحیح اور غلط کو پہچاننے کی انٹرنل ایبلٹی ہو، جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بیس کے اوپر صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہو. جب زندگی میں اس کے سامنے دو راہ آئے اور ایک غلط راستہ ہے اور ایک صحیح راستہ ہے، تو وہ صحیح راستے پر چلنا جتنا بھی مشکل ہو اور غلط راستے پر چلنے کی جتنی بھی ٹیمپٹیشن ہو، وہ اس کے باوجود صحیح راستے کا انتخاب کرے. جو شخص یہ کر سکتا ہے وہ باکردار انسان ہے. باکردار انسان وہ نہیں ہے جو کہ جلوت میں نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک کمپنی میں ایک مجلس کے اندر اس کے اندر آپ کو اچھائی نظر آ رہی ہے. باکردار انسان وہ ہے کہ جو اپنی تنہائی میں بھی وہی کر رہا ہے جو کہ وہ مجلس کے اندر پریزنٹ کر رہا ہے. اور یہ جو تعریف ہے، یہ تعریف ہر انسان کے لیے ہے. جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے. یہ ایک یونیورسل تعریف ہے کردار کی کہ ہر انسان کا جو سچ ہے وہ اپنے سچ کے اوپر کھڑا ہو اور اپنے سچ کی تکمیل کے لیے آنے والے سارے مسائل، سارے مشکلوں کو برداشت کرنے کو تیار ہو. یہ باکردار ہے. لیکن ہم نے سلمان بھائی سے یہ بات سیکھی کہ البتہ بلیورز اور نان بلیورز کے اندر اس سچ کی ڈیفینیشن جو ہے اور اس کا معیار تھوڑا سا مختلف ہے. ایک نان بلیور اپنے کسی ایتھکس، اپنی کسی موریلٹی، اپنے لینڈ آف لا، اپنی کسی کرائٹیریا کی بنیاد پر ایک سچ کا تعین کرے اور اس سچ پر کھڑا رہے تو وہ باکردار انسان ہے. لیکن ہم اللہ کے بندہ ہونے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، ہمارے نزدیک گائیڈنگ پرنسپل سچ کو ڈیفائن کرنے کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ باکردار انسان کون ہے، تو باکردار انسان وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے کوڈ آف کنڈکٹ کو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹس کر کے اور پھر اپنے صحابہ کی تربیت ویسے کر کے سکھایا، اس سچ کے اوپر کھڑا ہونے والا شخص، چاہے اس سچ پر کھڑا ہونے میں جتنی بھی تکلیف ہو، جو اس کے لیے ذہنی طور پر اور ایموشنلی اور فزیکلی تیار ہے، ایسا شخص باکردار شخص ہے. اب ہم نے دل میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم اپنے بچوں کو ایسا بنانے کی خواہش رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ایک ایسا بچہ جو فائنینشلی خود کفیل ہو جائے، بس وہ کامیاب ہے. آپ کسی بھی شخص جو کہے کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری ہے، آپ کبھی بھی اس سے پوچھیں کہ ماشاءاللہ آپ کے حالات کا ہے، وہ کہے گا میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. میرے 4 بیٹے ہیں، 2 اس میں سے ڈاکٹر ہیں، ایک کا اپنا بزنس ہے بہت بڑا،
بیٹی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ شادی شدہ ہے, اس کے بچے بھی ہیں, وہ بھی اپنا خاوند کے ساتھ پرسنل کاروبار کرتی ہے. اللہ کا میرے اوپر بہت احسان ہے. ہم 3 مرلے کے گھر میں رہتے تھے, سائیکل پہ میرے ابا جایا کرتے تھے. ہمارے ہاں گوشت جو ہے ہفتے میں 1 دفعہ پکتا تھا. اللہ نے اب اتنا کرم کر دیا ہے کہ ہر شہر میں ہماری کوٹھی ہے, میرے سارے بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں. تو اللہ کا ہمارے اوپر بہت احسان ہو گیا ہے, بہت اللہ کا کرم ہو گیا ہے. اور اگر کوئی بتانے والا آپ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھے گا, آپ کو یہ کہے یا آپ کسی کو کہیں کہ میرا جو بڑا بیٹا تھا وہ انگلینڈ شفٹ ہو گیا ہے, تو اگلا بندہ کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی ایک دم اس کو احساس ہوگا کہ شاید وہ جو بیٹا ہے اس کو کوئی حوض کوثر کے قریب کوئی فلیٹ الاٹ ہو گیا ہے, یا اس کو کوئی قبر کے اندر اس کے لیے کوئی بہت ایک آسانی کا معاملہ ہو گیا ہے. اتنی مسرت اس کے چہرے پر آئے گی, اچھا ماشاءاللہ انگلینڈ چلا گیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے جان کے دیکھیے کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے. میں نے یہ سروے یونیورسٹیز میں جا کے کیا, میں نے کالجز میں لوگوں سے پوچھا. ایک کالج میں نے جا کے پوچھا, آپ مجھے یہ بتائیے بچوں سے کہ اگر آپ کی آج ڈگری مل جائے اور ساتھ ہی باہر ایک شخص کھڑا ویزے دے رہا ہو, آسٹریلیا کے, امریکہ کے, برطانیہ کے, تو آپ میں سے کتنے لوگ اس ویزے کو لینے کو تیار ہوں گے؟ اچھا اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں بہن, کتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا؟ 100% نے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 100% نے نہیں, 110% نے, کیونکہ جو ان کے ٹیچر تھے نا انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. جو آگے استاد یونیورسٹی کے پڑھانے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دیں ویزا, ہم بھی جاتے ہیں. اچھا میں باہر جانے کو منع نہیں کر رہا, پلیز خدا کے لیے میری اس گفتگو سے یہ مت سمجھیے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بچوں کا روزگار اچھا ہو. میں بالکل یہ نہیں چاہتا. ہمیں چاہیے, ہمیں تاجر چاہیے, ہمیں بزنس انٹرپرینورز چاہیے, ہمیں بہت زبردست قسم کے انڈسٹریلسٹ چاہیے, ہمیں بہت بڑے ڈاکٹر چاہیے, ہمیں انجینئر چاہیے, جو آپ کے اور میرے بچے ہونے چاہیے. ہمیں ان سب کو چاہیے. لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہے ہماری ضرورت کا درجہ. جو ہمارا ایم ہے با کردار ہونے کا, اس کا اس کے ساتھ بہت معمولی تعلق ہے. کردار کا تعلق اس بات سے نہیں ہے. ایک غریب آدمی بھی با کردار ہو سکتا ہے اور ایک امیر آدمی بھی بد کردار ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے کردار کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے کہ کردار ہے. کردار یہ ہے کہ میرے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ مجھے صحیح راستے سے کوئی ٹیمپٹیشن ہلا نہ سکے, مجھے صحیح راستے سے کسی قسم کا لالچ ہٹا نہ سکے, مجھے صحیح راستے سے کسی قسم کا خوف ہٹا نہ سکے. اور وہ صحیح راستہ کیا ہے؟ وہ جو قوت محرکہ اور وہ جو بیسٹ جو کہ محمود صاحب نے اور بھائی منصور شکیل صاحب نے بتایا تھا, وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں کردار کی تشکیل. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, قرآن اور سنت کی روشنی کے بغیر بھی کردار کی تشکیل ممکن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی ایتھکس اینڈ موریلٹی کی یارڈ سٹک کچھ اور بنائی ہوئی ہے. ایک یونیورسل ڈیفینیشن کردار کی یہی ہے کہ آپ کا جو بھی سچ ہے آپ اس سچ کے اوپر بغیر کسی غیر متزلزل طریقے سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ با کردار ہیں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے نزدیک, ہمارے نزدیک با کردار ہونے والا وہ شخص ہے جو ڈیوائن وحی کے ذریعے آئے ہوئے علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پریکٹس ہوتے ہوئے, صحابہ میں کنورٹ ہوتے ہوئے جو دیکھ کر سمجھا گیا ہے, اس پر ہم غیر متزلزل طور پر کھڑے. یہ ہے کردار کی ڈیفینیشن. آئی ایم شیور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوگی. لہٰذا ہم سب کے اپنے دل میں جھانک کے اب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے جو بچے ہیں ہم نے ان کو ایسا بنانے کی کوشش کریں. اور قطعاً میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ڈاکٹر نہ بنائیے گا, ان کو انجینئر مت بنائیے گا, یہ میں نے نہیں کہا. اچھا اب اس کو کرنے کا طریقہ میں انشاءاللہ آدھا پونا گھنٹہ بس اس میں انشاءاللہ اس کو گفتگو کو سمیٹوں گا. اس کے بتانے کے لیے ہم کریں کیا آخر بچے کے اندر یہ کردار ڈیولپ, جو اس کی ٹیکنیک ہے, اس کی اسٹریٹجی ہے, جو سائیکالوجی ہے, کوگنیٹو سائیکالوجی کیا کہتی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ایک بات مجھے نا, یہ چونکہ میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں اس سلسلے میں, چونکہ بات کرنی ہوتی ہے, ایک بات بڑی حیران کن ہوئی ہے
کہ میں نے جب اس کو پڑھا تھا تو ظاہر ہے ویسٹ کی کتابوں سے ہی پڑھا تھا. کوگنیٹو سائیکالوجی کو میں نے ایک بروننگ کتاب ہے اس سے میں نے پڑھا تھا, بڑی مشہور کتاب ہے, اور اس طرح کی ایک سینٹراکس کتاب ہے اور کتابیں ان سے پڑھا تھا. لیکن جب مجھے مزید اس کو پڑھنا شروع ہوا اور قرآن سے کچھ تعلق ہوا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ جو پرنسپل ہیں وہ پرنسپل تو ڈیفائنڈ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں, اور کوئی بھی آپ کو بات نظر آتی ہے جو کہ ہم نے ایویڈنس کے ساتھ ایک سٹڈیز کر کے پروف کی ہے, وہ ڈیوائن نالج کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہمیں یہ بات مجھے چند سالوں پہلے ہی ریویل ہوئی ہے اپنی پوری ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو ایک نبوی طریقہ تربیت کا جو ملا ہے وہ کتنا زیادہ سائنٹیفکلی اب پروو, سائنس نے پرنسپلز آف انکوائری کے تحت اب اس کو پروو کیا ہے جبکہ وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا. تو اس لیے یہ بات ایک بڑی حیران کن تو کیا مطلب میری اپنی کم علمی کہ مجھے پہلے یہ معلوم نہیں تھا, تو لہٰذا جو بھی باتیں ہم یہ کر رہے ہیں نا کسی بھی ویسٹ کے تناظر میں, ان سب کا ایکچولی منبع اور اوریجن ہمارے پاس پہلے ہی ڈیوائن نالج کے طور پر موجود ہے اور اسوہ نبی کے طور پر موجود ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بات شروع کرنے سے پہلے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی تھیں اور ان کا بیٹا حضرت حسن رو رہے تھے, وہ بہت چھوٹے تھے. تو باہر سے حضرت بلال گزرے تو حضرت بلال کا گھر میں آنا جانا تھا. حضرت بلال نے گھر بھی چھوٹے چھوٹے تھے, انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں, تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے یہ عرض کیا, اور اندر جب پہنچے ان کی بات ہوئی تو حضرت فاطمہ جو تھیں وہ ہنڈیا پکا رہی تھیں, کچھ کھانا پکا رہی تھیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں حسن کو سنبھال لیتا ہوں, آپ اتنی دیر ہنڈیا پکا لیں. تو حضرت فاطمہ نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میری مدد کرنی ہے آپ ذرا ہنڈیا کو دیکھ لیں, حسن کو میں خود دیکھتی ہوں. آپ نے پرائورٹی دیکھی, ایک ماں کی پرائورٹی آپ دیکھی کہ ماں کی پرائورٹی کیا ہے کہ ہنڈیا آپ دیکھ لیں لیکن حسن کو میں خود دیکھوں گی. تو مجھے یہ واقعہ سن کے میں کہا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ پوری پرائورٹائزیشن ہے کہ پرائورٹی کیا ہے. اچھا اینی ویز, اب میں آپ کو نا پلیز اب تھوڑی تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ شور اچھا, ویسے ہم اپنی انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ کلاسز میں نا اکثر کہتے ہیں کہ اگر ہم تھک جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے ایک لمبا سا سانس لے لیں تو ایک اسٹریچ ہو جائیں, تو پھر وہ بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن میں, اگر آپ کھڑا ہونا چاہیں 5 سیکنڈ کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑا سا ذرا بازوؤں کو اوپر کر لیں. تو یہ بلکہ یہ جو ینگ بچے ہیں نا ان کے لیے میں بتاتا ہوں کہ کالج کی اسٹڈی آپ رات کو تھک جائیں تو کھڑے ہو کے تھوڑا سا لمبا سانس لے کے ایسے بازو کو اوپر کریں اور جب تک سانس رہے کنٹرول کر کے, تو اس ایکسرسائز سے بلڈ سارا سرکولیشن میں آ جاتا ہے اور آدمی پھر دوبارہ اٹینٹو ہو جاتا ہے. شکریہ, تشریف رکھیے, شکریہ, بہت شکریہ, تشریف رکھیے, بہت شکریہ, تشریف رکھیے, بہت شکریہ آپ. اچھا اب میں آپ کو نا ایک یہ بتانا چاہتا ہوں اور ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں, اور وہ کہانی یہ ہے کہ بچے کے دماغ کے اندر کوئی بھی تربیت کا عمل کیسے پہنچتا ہے, اس کی میں پوری آپ کو ٹائم لائن میں ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت بچہ 3 مہینے کے حمل کے ساتھ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے اس کے اندر انفلوئنسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر بچے کی ماں کو ڈائبٹیز ہو تو اس کے اثرات بچے پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر بچے کی ماں کو ہائپو تھائرائڈزم ہے, تھائرائڈ کا پرابلم ہے, یعنی جو بچے کی کیمسٹری ہے, ماں کی کیمسٹری ہے, وہ کیمسٹری جو ہے وہ بچے کی کیمسٹری پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک بات آپ کو پتہ ہوگی کہ جو ایموشنز اور جذبات ہیں وہ بھی ہماری کیمسٹری کو چینج کر دیتے ہیں. اگر ابھی فٹافٹ آپ کو پتہ لگے کہ نیچے ایک چھپکلی ہے تو ایک دم جو آپ کو ایک کیفیت ہوگی وہ کیفیت ایکچولی ایک کیمیکل چینج لے کے آئے گی آپ کے اندر. آپ کے اندر ایڈرینلین سیکریٹ ہوگا, نور ایڈرینلین سیکریٹ ہوگا, اسٹیرائڈ سیکریٹس ہوں گے, تو یہ اندر ہمارے کیمیکل چینج ہمارے جذبات. لہٰذا اگر ایک ماں وائلنس کا شکار ہے, اگر ایک ماں غصے میں رہتی ہے, اس گھر کے اندر اس ساس کے ساتھ اس کی لڑائی ہے,
اس کو وہ خود انکمفرٹیبل ہے, وہ اپنی جاب کی سیٹسفیکشن میں نہیں ہے, تو اس کے اندر جو کیمسٹری ہے وہ کیمسٹری اس کا بچہ جو اس کے خون پر پروان چڑھ رہا ہے اس کے اندر ٹرانسفر ہوگی. لہٰذا جیسے محمود بھائی نے اشارتاً بتایا تھا کہ اسرائیل کے اندر اس پر بہت کام ہوا ہے, اور جب ایک ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ادارے میں رجسٹرڈ کرا دیتی ہے, اور اب وہ ادارہ ذمہ دار ہوتا ہے پریگننسی کے دوران اس ماں کی تربیت کا. اس کے دوران ماں کو میتھمیٹکس کے سوالات کروائے جاتے ہیں, اس کے اندر اس کو اس طرح کے لیکچرز دیے جاتے ہیں جس کے اندر اس کی کیمسٹری اس طریقے سے چینج ہو. تو پلیز آپ یاد رکھیے, ہمارے ہاں بڑے بوڑھی بائیں کہا کرتی تھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں ماں بنانے والا ہے تو تم اب قرآن پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے تم اب نفل پڑھا کرو, تم تسبیح کیا کرو. تو وہ لگتا تھا کہ ایسے صرف ایک مذہبی قسم کا ریچول ہے, لیکن مجھے اب یہ پتہ چلا کہ مذہبی ریچول نہیں ہے. ایکچولی یہ ہماری کیمسٹری کے اندر ایک چینج آتی ہے, اور اس کیمسٹری کے اندر چینج آنے کی وجہ سے جو ہمارا پیدا ہونے والا بچہ ہے اللہ اس کے اندر کرتا ہے. میں صرف تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات بتانے لگا ہوں کہ یہ بات میں نے اپنی بیٹی کو بتائی تھی, تو اس نے تجربے کے طور پر 3 مہینے کی پریگننسی کے بعد ہیڈ فون لگا کر سورہ رحمان وہ اپنے پیٹ پہ لگا کے تو وہ سناتی تھی. اب اللہ نے اس کو بیٹا دیا ابراہیم, وہ مسئلہ 1 سال کا بھی ہوا ہے, تو وہ میں نے خود یہ آبزرو کیا کہ کچھ اور لگا دیں تو بچہ سنتا ہے, جو ہی سورہ رحمان لگتی ہے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی ہے. وہ کچھ بھی کر رہا ہو, اس کی ماں کہتی ہے کہ جب فرض کریں کبھی وہ ضد کر رہا ہو نا کسی بات پر, تو میں اسے کہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن, ایک دم وہ نا ایسے ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. اور یہ تجربہ میں نے خود اپنے اس میں دیکھا, اور یہ واقعی وہ چونکہ اس کی ماں اس نے یہ آواز اس کے نیورونز میں پہنچی ہوئی تھی جب وہ صرف 3 مہینے کا جب وہ ڈیولپ ہو رہی تھی. تو پلیز یاد رکھیے کہ یہ اس وقت سے شروع ہو سکتا ہے. سو با کردار اولاد کے لیے گھر میں جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو اچھی خبر دے تو اس کی ماں کی تربیت, ماں کی کیمسٹری, اس کا امن, اس کا سکون, اس کے اندر ایک کمفرٹ, اس کے اندر ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور اس کا تعلق ایک اچھی چیزوں کے ساتھ ڈیولپ کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ صحت مند بھی ہوگا, اور پہلے سے گرومڈ مائنڈ کے ساتھ آئے گا, پری کنڈیشنڈ مائنڈ کے ساتھ آئے گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے. اچھا, جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو آتے ہی وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی برانڈ نیو کمپیوٹر خریدا ہے. یہ کمپیوٹر کتنے لاکھ روپے کا ہوگا, مگر کوئی کمپیوٹر ایک سمپل یہ سوال بھی حل نہیں کر سکتا کہ 2 ضرب 2 کیا ہوتا ہے جب تک اس کے اندر سافٹ ویئر نہ ڈالا جائے. ادروائز کمپیوٹر کو کچھ نہیں پتا, نئے کمپیوٹر کو نہیں پتا کہ 2 × 2 کیا ہے, لیکن جب آپ اس کے اندر کیلکولیشن کا سافٹ ویئر ڈال دیں گے تو پھر وہ بڑی کمپلیکس قسم کی کرے گا. تو بچے کا مائنڈ بھی بالکل بلینک ہوتا ہے, اور پیدا ہوتے ہی پہلی چیخ کے ساتھ اس کے اندر ڈیٹا آنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ ڈیٹا اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ڈیٹا آتا رہتا ہے. اچھا, کبھی آپ نوٹ کیجئے جس کے گھر میں بچہ ہے جو کہ 10 دن کا, 15 دن کا, 1 مہینے کا, 2 مہینے کا, کوئی بھی ان یوزول واقعہ کمرے میں ہوگا, بچہ اس واقعے کی طرف نہیں دیکھتا. کسی نے زور سے دروازہ بند کیا, آپ اس کو نوٹ کیجئے گا, بچہ کبھی بھی دروازے کی طرف نہیں دیکھے گا, وہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا. آپ اس کو آبزرو کر کے دیکھیے, اور ماں کی آنکھوں میں تلاش کرے گا اس واقعے کے بارے میں اپروول یا ڈس اپروول. اگر ماں کی آنکھوں میں اپروول ہے اس کے بارے میں تو بچے کے نزدیک وہ تجربہ ایک خوشگوار تجربہ ہوگا, اور وہ اس کو ایک خوشگوار تجربے کے طور پر ایک پیٹرن پہ ریکارڈ کر لے گا. اور اگر اس کی ماں کے اندر اس کے اندر ایک ڈس اپروول, ڈس پلیجر, ایک اینگوش نظر آئے گا تو بچے کے نزدیک وہ ایک برے تجربے کے طور پر آ جائے گا. لہٰذا آپ یہ سمجھیے, یہ بات میں نے بہت دفعہ کہی ہے, اگر آپ نے ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں, کہ جس دن آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا آپ سمجھیں کہ کلوز سرکٹ ٹی وی کے کیمرے آپ کے گھر میں لگ گئے ہیں, اور ہر چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے, ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کیمرہ ریکارڈ کرے گا کون آیا, کون گیا, کس نے کس طرح کے کپڑے پہنے تھے, کون بیٹھا. مگر یہ کیمرہ عجیب طریقے کا کیمرہ ہے. وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کلوز سرکٹ کیمرہ ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں, کیا. میں بار بار مؤنث کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایکچولی مدر کا رول اس سلسلے میں 80-90% ہے, لیکن مدر میں یہاں ناؤن کے طور پہ نہیں بول رہا, مدر میں یہاں ورب کے طور پر بول رہا ہوں. ماں میں یہاں
ورب کے طور پہ بول رہا ہوں, یعنی یو کین بی اے مدر ایز ویل, ون ہو مدرز. تو اس میں ایکچولی جب میں مدر کا لفظ بولوں تو آپ اس میں پیرنٹ سمجھیے گا, اور جب میں پیرنٹ کا لفظ سمجھوں تو اس میں صرف ماں باپ مت سمجھیے گا, جتنے متعلقین گھر میں موجود ہیں, حتیٰ کہ گھر کا ملازم بھی اس میں شامل ہے, اور دادا دادی دانا نانی سب کے لوگ سب شامل ہیں, کیونکہ وہ سارے کے سارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مگر جو مین ریفرنس پوائنٹ سیکھنے کا ہے بچے کا وہ ماں ہے. اس لیے میں ماں کا لفظ زیادہ, اس لیے میں تھوڑا اس طرف ہو کر زیادہ بات کر رہا ہوں کہ ماں کا لفظ اس کے لیے زیادہ ہے. اچھا, اس طریقے سے یہ تجربات جو ہیں یہ بچے کے دماغ میں ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ ڈاکٹر ہیں اور جن کا نیورولوجی سے کوئی تعلق ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ جس طرح ہم ای سی جی کر کے ہارٹ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتے ہیں, اسی طرح برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو الیکٹرو انکیفلوگرام کہتے ہیں, ای ای جی. تو جو ہمارے دماغ میں سوتے وقت ای ای جی اور طرح کی ہوتی ہے, اور ایک پاگل آدمی کے اندر اور طرح کی ہوتی ہے, سمجھدار آدمی کے اندر اور طرح کی ہوتی ہے. بچے کے اندر جو ای ای جی یعنی اس کا برین کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس کو ہم تھیٹا پیٹرن کہتے ہیں. اور تھیٹا پیٹرن وہ پیٹرن ہے کہ اگر آپ کسی کو ہپنوسس کا ٹیکہ لگا دیں تو اس کا پیٹرن تھیٹا ہو جاتا ہے. ان ادر ورڈ, بچہ تقریباً 36 مہینے ہپنوسس کی فیز میں ہوتا ہے. ہپنوسس کا مطلب ہے جو کچھ آپ اس کے دماغ میں ڈال دیں گے. آپ دیکھنا جو لوگ ہپنوسس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم کھڑے ہو رہے ہو, وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تم اب چھت سے چھلانگ لگا دو گے, اس بات کا ڈر ہے کہ وہ چھلانگ لگا سکتا ہے, اس کو ہپنوسس کی فیز میں لا کے. تو بچہ ایکچولی قدرتی طور پر ہپنوٹک فیز کے اندر ہوتا ہے 36 مہینے کے لیے. لہٰذا جو کچھ اس کے ارد گرد ہو رہا ہے وہ اس کا پیٹرن بننا شروع ہو جائے گا. اب میں اس بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں خدا خوفی ہو, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ہر روز کہا جائے ہمیں خدا خوفی ہونی چاہیے, ہمیں ہر کام جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اگر ہم یہ غلط کام کریں گے ہمیں سزا ملے گی. میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ بچے کے اندر اس طریقے سے اس بات کو سیکھنے کا کوئی میکینزم ہی موجود نہیں ہے. آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں, جتنا مرضی وہاں چھوٹے بچے کو کیریکولم کے اندر یہ ڈال کے اس کی نظمیں سنا دیں, اس کو جو کر دیں, اس کا میکینزم ہی نہیں ہے سمجھنے کا. بچے کے اندر خدا خوفی کرنے کا, صرف پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے اندر خدا خوفی ہے. وہ اپنے والدہ کو دیکھتا ہے کہ جب والدہ کے سامنے سب سے گھر کا قیمتی گلدان اس کی نوکرانی کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا تھا تو والدہ نے اس کو تھپڑ مارا تھا اور زور سے ڈانٹا تھا, یا یہ کہا تھا کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. ساتھ یہ بھی کہا تھا تم خیال کیا کرو, دیکھو کافی قیمتی تھا, تم نے احتیاط نہیں کی, خیال کیا کرو. لیکن ساتھ یہ تو نہیں کہا کہ کوئی غلط بات منہ سے نکال کر, کوئی مغلظات منہ سے نکال کر کہ تم نے توڑ دیا, تمہیں یہ دے دیا. اگر یہ متواتر 3-4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ بچے نے دیکھا کہ ہمارے ہاں میری والدہ کا یہ رویہ ہے, تو آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں, جتنے مرضی تویز اس کے گلے میں ڈال لیں, جتنے مرضی دم پڑھ کے اس کو پھونک دیں, اس بچے میں خدا خوفی نہیں پیدا ہوگی, کیونکہ خدا خوفی ایک نارمل پیٹرن کے طور پر اس کے ارد گرد ماحول میں موجود ہی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ چغل خور نہ بنے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ بچہ یہ نہ دیکھے کہ میری امی جب ان کی سہیلیاں آتی ہیں تو وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں, اپنی ساس نہیں, میری دادی کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ بہت فضول عورت ہے, اور میری پھوپھیوں کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں نا میرے گھر کے اندر یہ تو بہت فسادی عورتیں ہیں. اب وہ بچہ جس کو آپ 1 سال کا بچہ سمجھ رہے ہیں نا, جس کے منہ میں چوسنی ہے, آپ وہ جو کلوز سرکٹ کیمرہ میں نے بتایا نا آپ کو, وہ کلوز سرکٹ کیمرہ صرف آپ کی حرکات و سکنات اور آپ کی گفتگو کو ریکارڈ نہیں کر رہا, وہ آپ کے دل میں اٹھنے والے وسوسے کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کیا جذبات اور کیا احساسات ہیں اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ اب یہ اس کا نارمل پیٹرن بن رہا ہے. اس کے دماغ, جس کو ہم انگریزی میں ورلڈ ویو کہتے ہیں, ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے بارے میں آپ کا نظریہ, زندگی کے بارے میں منظر نامہ.
اب ہر ایک کا زندگی کے بارے میں منظر نامہ مختلف ہے. رحم کیا ہے آپ کے نزدیک کچھ اور ہے, میرے نزدیک کچھ اور ہے. محبت کیا ہے, غصہ کیا ہے, لڑائی کیا ہے, ہم سب کا ورلڈ ویو ہے. تو اس بچے کے ورلڈ ویو کے اندر منافقت آ جائے گی اگر اس کی 5 وقت نماز پڑھنے والی ماں اور 5 وقت نماز پڑھنے والا باپ دوستوں کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ ایک تو میں اپنی بیوی سے بڑا تنگ آیا ہوا ہوں, ایک تو میری ہی ہمت ہے جو میں اس سے گزارا کر رہا ہوں. یا ماں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ یہ جو میرے گھر میں 2-3 میرے خامد کی بہنیں پھر رہی ہیں نا, تو بچہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی خامد کی بہنوں کی بات کر رہی ہے, وہ کہتا ہے میری پھپھیوں کی بات کر رہی ہے, یہ میری دادی کی بات کی جا رہی ہے, میرے دادا کی بات کی جا رہی ہے. تو اس بچے کے اندر منافقت آرام سے پیدا ہو جائے گی. بالکل اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے بچے کے اندر اس کو منافق بنانے کا. اور اس کو یہ پتہ لگ جائے گا اس بات کا کہ ہمیں مصلحت کے طور پر سچ بولنا ہے اور جہاں ضرورت ہو وہاں پھر ہم نے جھوٹ کو بولنا ہے. یہ اس کا نارمل پیٹرن بن جائے گا. لہٰذا وہ کردار کی اس تعریف پر پورا ہی نہیں اتر سکے گا. تو مختصر یہ ہے کہ جو 5 سال سے پہلی عمر کے اندر جو کچھ, یہ میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں, میں آپ کو اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. مثلا ہم سب کا یہ خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اچھا پرفارم کر سکیں, یہ ایک اچھی خواہش ہے. تو کسی ماں سے یہ پوچھا جائے کہ وہ جو شکایت لگائے کہ میرا بچہ کتابیں نہیں پڑھتا, میں نے تو 10 ماؤں سے اس طرح سے پوچھا ہے آپ کتنی کتابیں پڑھتی ہیں, وہ کہتی جی میں کہا جی ہاں آپ کتنی کتابیں پڑھتی ہیں, کہتی میں تو نہیں پڑھتی. تو میں کہا ایک بچہ تو یہ دیکھے گا کہ میری ماں کا مرغوب عمل کیا ہے. اگر ماں کا مرغوب عمل بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ کپڑوں کے نئے ڈیزائنوں کی باتیں کرنا ہے, اس بچی کا مرغوب عمل پڑھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی ماں کو ایسے, مطلب میں بڑا, وہ کہتے ہیں نا لفظ بولتے وقت دھیان کرنا چاہیے, وہ تو ایسے اللہ کے قریب سمجھتا ہے, وہ تو حکم خداوندی کے طور پر اپنے ماں کی ایٹیچیوڈ کو, باپ کے ایٹیچیوڈ کو سمجھتا ہے. تو وہ ماں جس نے خود کبھی بھی کتاب نہیں پڑھی, وہ ماں جس کی گھر کے اندر سب سے نمایاں جگہوں پر ٹی وی لگا ہوا ہے اور آرائش کی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور کتابیں کہیں گھر میں نظر ہی نہیں آ رہی, وہ ماں کیسے کنونس کر سکتی ہے اپنے بچے کو کہ کتابیں پڑھنی چاہیے؟ اس کو کتابیں پڑھنا ایکچولی ایک اس کے پیٹرن کے اندر ایک سزا کے طور پر ہو جائے گا. چلو اٹھو چلو جاؤ پڑھو, یہ اس کے پیٹرن میں ریکارڈ ہوگا. چلو تمہیں ہم جیل میں بند کر رہے ہیں, جاؤ یہ آؤ ہتھ کڑی لگاؤ جیل میں بند کرو. اس کے نزدیک یہ جیل میں بند کرنا ہے. لیکن اگر فرض کریں وہ یہ دیکھتا ہے کہ دادا ابو کو تو جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو دادی اماں بھی اور میری اماں بھی کہتی ہیں ابا پلیز کتاب چھوڑیں, جلدی سے آئیں, کھانا تیار ہو رہا ہے, سب لوگ انتظار. وہ کہتے ہیں بس بیٹا میں ایک صفحہ پڑھ کے ابھی آتا ہوں. اور وہ دیکھتے ہیں کہ دادی اماں بھی روز ایک کتاب اٹھاتی ہیں, ایسے چومتی ہیں اور چوم کے ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہی ہیں روز. امی بھی جو ہیں چاہے وہ فیشن کے میگزین ہی ہوں, کوئی بات نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان کے پاس بھی کچھ میگزینس پڑے ہوئے ہیں تو وہ اکثر نہ کتابیں پڑھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے. اور گھر میں ہر جگہ کتابیں پڑی ہوئی ہیں. اب اس بچے کو قطعاً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کتابیں پڑھو. ہاں کتابوں کے بارے میں آپ کو کہنا پڑے گا, ابھی بھی پتہ کیا کہنا پڑے گا, بیٹا بس کرو, اب بس کرو پڑھنا, یہ کہنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ اس کے لیے یہ ایک پلیجریبل ایکٹیویٹی بن جائے گی. پلیجریبل. آپ نے کبھی نوٹ کیا آپ میں سے کچھ اسکول ٹیچر ہوں گی, کچھ اسکول ٹیچرز ہوں گے آپ میں سے, کہ اندر ٹھنڈا کمرہ ہے, اچھے بڑے مہنگے اسکولوں میں ٹھنڈا کمرہ ہے, سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے کرسی پہ, اچانک گھنٹی بجتی ہے, اندر دھوپ میں جا کے بچے بھاگ کے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, مٹی اڑ رہی ہے, گرمی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے لیے ایک مرغوب عمل ہے. تو جس چیز کو, ان ادر ورڈز, بچوں کو آپ جو سکھانا چاہتے ہیں اس کو ایک مرغوب عمل کے طور پر اپنے ماحول میں پیدا کر دیجئے, بچے اس کو سیکھ جائیں گے. انگریزی میں آپ سمجھیں لویبل ایکٹیویٹی کے طور میں. آپ کے گھر میں صبح صبح اٹھنا لویبل ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا لویبل ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں؟ ایکسرسائز کرنا لویبل ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں؟ گھر میں سب لوگوں کا مل کر جھاڑو دینا ہر اتوار کے دن لویبل ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں؟ پودوں کو پانی دینا لویبل ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں کے گھر جانا لویبل ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں؟ جب کوئی اچھی چیز پکی ہو تو پڑوسیوں کے گھر دے کے جانا لویبل ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں؟ ملازموں کے ساتھ کسی دن یہ کہنا کہ بشیرہ باجی تم ایسا کرو, تم تھک گئی ہو, تم بیٹھو, آج میں چائے بناتی ہوں, تم جہاں بیٹھو میں تمہیں چائے پلاتی ہوں. کیا آپ کے بچے نے 10 دفعہ کم از کم اپنی ماں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟
کیا آپ اپنے والد کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے کہ نہیں دیکھا؟ تو یہ اگر ہم گھر کے اندر، تو لہٰذا اچھے والدین، سمجھدار والدین یہ کرتے ہیں، جب اللہ ان کو اولاد دیتا ہے، بیٹھ کر کاغذ کے اوپر ان صفات کو لکھتے ہیں. اگر آپ کو یہ مشق نہیں کرنی تو میں سر کو کہوں گا کہ وہ سلائڈ دوبارہ دکھائیں 25 صفات والی. وہ آپ باہر، آپ کا جو بروشر ہے اس کے اندر موجود ہے، وہ 25 صفات والی صفات موجود ہیں. اگر آپ خود یہ ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے تو وہ 25 صفات کو دیکھ لیں، یعنی جس کے اندر خودداری ہے، جس میں خود اعتمادی ہے، خود احتسابی ہے، پھر اس کے اندر صفائی ہے، اس میں حیا ہے. وہ جو 25 کوالٹیز ریسرچ ٹیم نے محنت کر کے اور ایک ویژن بنایا ہے، آپ وہی 25 اپنے گھر میں لکھ لیں اور ان 25 کے گرد گھومنے والا ماحول اپنے گھر میں پیدا کر دیں. تو وہ 25 صفات آپ کے بچے میں، جس کی عمر ابھی 3 سال ہوگی، وہ پیدا ہو جائیں گی. ایز سمپل ایز دیٹ. لہٰذا اس عمر میں یہ بات یاد رکھیے کہ نصیحت، آرڈر، سمجھانا، اور میں تمہیں سمجھاؤں، اس کا کوئی رول نہیں ہے. ایک بچے نے ایسی کام کیا جو آپ کے نزدیک بدتمیزی تھی. مہمان آئے ہوئے تھے تو ایک مہمان کے سر پہ چڑھ گیا اور اس نے گلاس لے کے نا پانی سب کے اوپر ڈال دیا. آپ کی کوئی بہت عزیز دوست آئی ہوئی تھی، بلکہ وہ آپ کی باس بھی تھیں، تو وہ آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے ڈال دیا. اب ہمارے پاس اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں یہ نہیں کیا ہوئے، یا کبھی فزیکلی کر کے وہ بچہ رونے لگ گیا. ہم نے کہا ماشاءاللہ، ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا. انشاءاللہ کل یہ بچہ جو ہے یہ جنید بغدادی بن جائے گا، کیونکہ آج ہم نے انشاءاللہ تربیت کا سارا عمل اس کے اوپر سے گزار دیا ہے. رائٹ؟ پلیز آپ یاد رکھیے، 5 سال سے کم عمر کے بچے کے اندر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اگر ایک بچے نے ایک غلطی کی ہے اور اس غلطی پر اس طریقے کے میتھڈ سے آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آئندہ یہ کام نہیں کرے گا. وہ آئندہ یہ کام کرے گا انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ آپ کو پتہ نہیں لگنے دے گا. اگر آپ کے بچے نے 5 سال کی عمر میں سگریٹ پیتا ہوا آپ نے دیکھ لیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر تھپڑوں کی برداشت کر دی ہے، تو اس بات کا یقین رکھیے کہ وہ بچہ اب آپ کے سامنے نہیں سگریٹ پیے گا، اور وہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دے گا انشاءاللہ. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کیا چیز زیادہ. تو پھر کیا کریں؟ 5 سال کے بچے کے اندر پلیز آپ یاد رکھیے، سٹریس کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی. 5 سال کے بچے کے اندر وہ ہارمونز، 5 سال کے اندر وہ ایبلٹی، اس کا نروس سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا جس میں وہ سٹریس کو برداشت کر سکے. لہٰذا بچے کو 5 سال کی عمر تک کسی قسم کے سٹریس میں رکھنا، چاہے وہ آپ نے آنکھوں سے گھورا ہے، تھپڑ مارنا تو بہت دور کی بات ہے. 5 سال کی عمر تک بچے کو سٹریس میں رکھنا، اور جو سب سے خوفناک سٹریس ہے جو والدین رکھتے ہیں وہ ہے ایکیڈیمک سٹریس. تمہارے نمبر کیوں نہیں آئے؟ چاچا کی بیٹی کے اتنے نمبر آئے، تجھے کیا ہوا تھا؟ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں تمہاری ماں ہی نہیں ہوں. آپ امیجن کریں 3 سال کے بچے کو اگر ماں تھپڑ مار کے یہ کہے کہ میں تمہاری ماں ہی نہیں ہوں، اس بچے کی بے بسی کا اندازہ لگائیے، جس کو ان بلٹ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا ہوا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ چھاؤں کی جگہ تمہاری ماں ہے، تمہیں کوئی بھی تکلیف ہوگی تمہاری ماں تمہیں سنبھالے گی. اس کو وہ ماں کہہ رہی ہے میں تمہاری ماں ہی نہیں ہوں. آپ اندازہ کریں گے اس بچے کے اندر کتنی توڑ پھوڑ ہوگی، اس بچے کے اندر کیا ہوگا. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غلطی کر کے آ کے اس کی گود میں چھپ جاؤں گا، اس ماں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کا کون دنیا میں رہ گیا؟ وہ بے آسرا سمجھے گا اپنے آپ کو. اس لیے پلیز یاد رکھیے، یہ پوری میں گائیڈ لائنز آپ کو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی تربیت کا بتا رہا ہوں. 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو اچھا بنانے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خود اچھے بن جائیں، فل سٹاپ. اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ایسی ٹیکنیکس بتائی جائیں جن سے ہم اپنے بچوں کو سیدھا کر دیں. پیرنٹنگ کا مطلب بچوں کو سیدھا کرنا نہیں ہے. پیرنٹنگ کا مطلب ماں باپ کو سیدھا کرنا ہے. جو اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اس کا نمونہ خود بن کے دکھا دیں، بچہ آٹومیٹکلی ویسا بن جائے گا انشاءاللہ العزیز. آپ سچے ہیں تو بچہ سچا بنے گا، آپ جھوٹے ہیں تو جھوٹا بنے گا، آپ کے اندر منافقت ہے تو منافقت، آپ کے اندر ایک خودداری ہے تو خودداری. تو یہ، اور اس میں جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں 5 سال سے پہلے، وہ سٹریس ہے. بچے کو کسی بھی سٹریس میں رکھنا
آپ کہیں گے پھر بچہ بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو کیا کریں؟ تو وہی کریں، دیکھیں نا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، تھوڑی دیر بعد یہ ساتھ نا آپ کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، آپ پھر سیدھے ہوں، پھر یہ آپ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بعد یہ اپنی ٹانگ ایسے ایسے سے ہلائیں اور آپ کو بھی اس سے ہو، آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ کمیونیکیٹ کریں گے، ہاں جی کہ سر پلیز ذرا میں تکلیف میں ہوں، آپ تھوڑا سا پلیز، ہاں زیادہ ہوگا تھوڑا اوائڈ کریں گے، تھوڑا سا ان سے پیار سے بات کریں گے. تو بچہ آپ کے خیال میں کوئی بھی اب نارمل چیز کرتا ہے، ٹریٹ ہم لائک این ایڈلٹ، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ود ایویڈنس، جو کہ یعنی کتابوں کے ایویڈنس کے ساتھ ہے، کہ ایک ایڈلٹ سٹبرن ہو سکتا ہے آپ کی کمیونیکیشن کے دوران، بچہ سٹبرن نہیں ہوتا. بچہ آپ کی آرگومنٹ کو زیادہ طریقے سے، مثلا اس نے وہی جو پچھلی مثال تھی جو منہ پر پانی ڈالا تھا، اس وقت نہیں، شام کو کھانے میں کہیں کہ بیٹا ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. کتنی عمر کا بیٹا آپ کا؟ 3 سال کا. وہ اس دن جو خالہ آئی ہوئی تھیں، آپ اس کے کندھے پر بیٹھے تھے اور کندھے پر بیٹھ کر آپ نے پانی ڈالا تھا. آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ پانی ڈال رہے ہیں؟ یا آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ 3 سال کے بچے سے. آپ خود سوچئے وہ بچہ کیا جواب دے گا. اگر آپ کا ریلیشن اس کے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی آرگومنٹ دے گا، کچھ نہ کچھ آرگومنٹ دے گا. ماما ویسے ہی ڈالا تھا فار ایگزامپل، مے بی یہ کہے اچھا بیٹا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب خالہ کے گردن پر پانی گرا تھا، خالہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ تحمل سے بیٹھیں گے تو بچہ یہ کہے گا کہ خالہ کو برا لگا تھا. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، اگر خالہ دوبارہ آئیں تو پھر ان پہ پانی ڈالنا چاہیے؟ بہت امکان ہے کہ بچہ کہے گا نہیں ماما نہیں ڈالنا چاہیے. تھینک یو بیٹا، تھینک یو ویری مچ، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک تھپڑ مارا، اس کو یہ کیا اور ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا، پیرنٹنگ کر دی، وہ بچہ جا کے اوپر رونے لگ گیا اور اب انشاءاللہ آئندہ وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا. اگر ایسا ہوتا تو سارے لوگ ٹھیک نہ ہو جاتے. ہم میں سے اکثر کو اپنے گلا ہے کہ میں اپنے بچے کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، وہ مانتا نہیں ہے. تو پھر سمجھانا چھوڑیے نا، جو اس کے علاوہ والی بات ہے وہ کیجئے، سمجھانا چھوڑیے نا، رول ماڈل بنیے. رائٹ، یہ باتیں میں کر رہا ہوں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی. رائٹ، 2-3 اور باتیں ٹو ڈوز ہیں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی. پلیز یاد رکھیے، یہ سلمان صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں، بچوں کی تربیت کے 3 ذرائع ہیں 5 سال سے کم عمر کے بچے کی. نمبر 1 کھیلنا، نمبر 2 شرارتیں کرنا، نمبر 3 باتیں کرنا، نمبر 4 ادھر ادھر پھرنا. یہ بچوں کی تربیت کے ذرائع ہیں، بشرطے کہ جس سے باتیں کر رہا ہو وہ باتیں کرنے والا اس سے علمی باتیں کر رہا ہو. یعنی بچہ باتیں کر رہا ہے اور ماں یا باپ اس کو کہہ رہے ہیں اچھا یہ دیکھو کہ جب چڑیا اڑتی ہے تو یہ دیکھو اس کے پر ہلتے ہیں، اور یہ دیکھو جب یہ کوا، یعنی اس طرح کی کوئی باتیں کر رہا ہے جس کے اندر اس کے ساتھ کسی قسم کی اس کے لیول کی علمی بات ہو رہی ہے. تو بچہ جو باتیں کر رہا ہے، تو چپ کرو سارا دن تم بولتے رہتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں خاموش ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے مت سیکھو. جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا مت بولو، تو ایکچولی آپ اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مت سیکھو، مت سوچو. اگر آپ مجھے کوئی بات کہیں کہ ذرا سوچ کے بتائیں تو میں کہوں گا چپ کرو ذرا میں سوچتا ہوں. میں آپ کو پوری سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بچہ جو 5 سال سے کم ہے وہ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ بول رہا ہوتا ہے، اور جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اگر ہم وہ بولنے لگ جائیں تو لوگ ہمیں پکڑ کے پاگل خانے لے جائیں. میں آنیسٹلی کہتا ہوں سر، اس وقت جو آپ سوچ رہے ہیں نا، اگر آپ وہ بولنا شروع کر دیں نا، نیس بھائی بولنا شروع کر دیں، تو یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کب تقریر ختم کریں گے، اور گاڑی پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، اور پتہ نہیں کھانا نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، اور بچے کو اسکول سے، ہمارے ذہن میں سے خیالات آتے ہیں. اگر ان خیال، لیکن ہمیں یہ ایبلٹی آ گئی ہے کہ ہم اس کو منہ سے بول نہیں رہے. جس کو ہم پاگل کہتے ہیں وہ ہو رہا. پاگل آدمی کون ہوتا ہے؟ جو سوچ رہا ہوتا ہے بول رہا ہوتا ہے. اور ہمیں یہ ایبلٹی آ گئی ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بول نہیں رہے ہوتے. اگر جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بولنے لگ جائیں، لوگ ہمیں پکڑ کے پاگل خانے میں لے جائیں گے. لیکن بچے کا تھاٹ پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ بول رہا ہوتا ہے تو ایکچولی سوچ رہا ہوتا ہے. اسی لیے بچے بعض اوقات بہت ہی انکوہرنٹ باتیں کرتے ہیں. میں ادھر گیا تھا، ادھر پنکھے کے اوپر سے میں نے پھول دیکھا، میں نے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو مبہم انکوہرنٹ گفتگو ہوتی ہے بعض اوقات. ایکچولی وہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. لہٰذا بچے کو جب ہم کہتے ہیں مت بولو،
تو ایکچولی ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں مت سوچو، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مت سیکھو. اور وہ ماں کے حکم کو خدا کا حکم سمجھتے ہوئے ساری زندگی پھر آپ کے حکم عدولی نہیں کرتا، وہ بالکل نہیں سوچتا اور وہ بالکل نہیں سیکھتا، کیونکہ ماں نے حکم دیا تھا مت سیکھو. اسی طریقے سے دوسرا، کھیلے، بشرطے کہ اس کی شرط ہے کھیل ایسی ہو جس میں جسم تھکے یا انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہو. گیم سے مراد ویڈیو گیمز نہیں ہے. اور تیسرا، وہ پھرنے سے مراد یہ ہے اس کا نیچر سے تعلق ہو، وہ تتلیاں پکڑ رہا ہو، وہ پتے دیکھ رہا ہو، وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہو، وہ گیند کے پیچھے بھاگ رہا ہو، وہ درخت دیکھ رہا ہو، اس کو صحرا میں لے کے جایا جائے، اس کو آپ جنگل دکھا کے لائیں، اس کو پہاڑ دکھا کے لائیں، اس کو دریا سمندر دکھا کے لائیں. یہ 5 سال تک بچے کا سیکھنا ہے. کوئی بچہ آپ نے دیکھا ہے 15 سال کی عمر کا ہو اور اس کو A فار ایپل، B فار بوائے اور C فار کیٹ نہ آتی ہو؟ کوئی سیکھا بچہ؟ تو کیا ضروری ہے کہ 2.5 سال کی عمر میں مسٹ ہے اس کو یہ سکھانا؟ 2.5 سال کی عمر میں یہ مسٹ ہے کہ میم کی ڈنڈی جو ہے وہ لائن سے اگر اوپر ہوئی نا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو اس کو ہم تربیت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سناؤ 6 کلمے 3 سال کے بچے کو. ایک زمانے میں تمام مائیں کہتی تھیں بیٹا ٹائٹینک والا گانا سناؤ، تو سارے بچے شروع ہو جاتے تھے ایوری نائٹ والا گانا. تو آپ مجھے بتائیں، گستاخی نہ ہو تو 1-2 سال کے بچے کو آپ نے 6 کلمے یاد کرا دی یا ٹائٹینک، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور ہم اس کو میموری کے اندر برڈن کر دیا نا آپ نے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں سکھانے چاہیے، لیکن پلیز یاد رکھیے یہ تربیت نہیں ہے. 3-5 سال کے بچے کے اندر جو اطوار بننی ہے، جو کردار بننا ہے، جو کریکٹر بننا ہے، وہ پیٹرن ہے. اس پیٹرن کے اندر بعد میں آپ بلڈنگ کھڑی کر کے کانٹینٹس بڑھا سکتے ہیں، لیکن جو پیٹرن بن جائے گا وہ پیٹرن بن جائے گا. آپ نے گھر کا نقشہ بناتے وقت بنیادوں میں جہاں باتھ روم رکھا تھا وہ چینج نہیں ہوگا، جس جگہ ڈرائنگ روم رکھا، ہاں نقشہ بننے سے پہلے چینج ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جو نہیں کرنی، یعنی سٹریس میں بچے کو نہیں رکھنا، نصیحت کو استعمال نہیں کرنا، اور جو کچھ اس کو بنانا چاہتے ہیں ویسا خود بن کے دکھانا ہے. اپنے آپ کو چینج کرنے کو اگر آپ تیار نہیں ہیں، بچہ آپ کا نہیں چینج ہوگا. ہوم ورک کرنا ہے تو ماں بھی ساتھ بیٹھی ہوم ورک کر رہی ہو، اور بچے کے ہوم ورک کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہوم ورک کر رہی ہو. اور آخری بات جو 5 سال کی عمر میں بڑی ضروری ہے آپ سے عرض کرنے کی، وہ یہ ہے کہ جو کام بچہ خود کر سکتا ہے اس میں اس کو اوور فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا. جب وہ خود کھا سکتا ہے تو اس کو خود کھانے دیں، اس ڈر سے کہ وہ کپڑے خراب کر لے گا اپنے نہ کریں. جب وہ جوتے کے تسمے خود باندھ سکتا ہے خود باندھیں. خاص طور پر جو تھوڑے سے خوشحال لوگوں کے اندر ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جب گھر میں 6 نوکر موجود ہیں تو میرا بیٹا کیوں باتھ روم صاف کرے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس سونے کی بیساکھیاں موجود ہیں تو میرا بچہ ٹانگوں کے ساتھ کیوں چلے. میں اپنے بچے کو لنگڑا بناؤں گی، لولا بناؤں گی، اس لیے کہ ہمارے پاس تو سونے کی بیساکھیاں ہیں. تو ہم گولڈن بیساکھیوں سے اپنے بچوں کو چلائیں گے کہ ہمارے پاس سونے کی بیساکھیاں ہیں، حالانکہ اس کی اپنی ٹانگیں موجود ہیں. لہٰذا مہربانی کر کے اگر اللہ نے آپ کو سہولت ملازموں کی دی ہے، اپنے بچوں کو ان ملازمتوں سے دور رکھیں. وہ ملازم کو چچا کہہ کے بلائیں، وہ ملازمہ کو پھپھی یا خالہ کہہ کے بلائیں، وہ ملازم کو ملازم نہ ان کو سمجھنے دے. انہیں کہیں یہ ملازم کسی اور کام کے لیے. اب دادا ابو تھکے ہوئے ہیں، دادا ابو کو دبانے کے لیے، تمہارے جوتوں کے تسمے صاف کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ان کو سونے کی بیساکھیوں پہ مت چلائیے، ان کو اپنا کام خود کرنے دیجیے. جوتا وہ اپنا خود پالش کرے. آپ کا بچہ آتا ہوا باتھ روم کو خود صاف کر کے آئے. آپ کا جو بچہ اپنی بیڈ کی چادر ٹھیک کر سکتا ہے وہ خود ٹھیک کرے، اپنے کپڑوں کو خود سنبھالے، اپنی کتابوں کو خود سنبھالے. جاتے ہوئے اس کو کہہ کے جائیں کہ بنیان اور انڈر ویئر بیٹا یہ صابن میں تمہیں سکھاتی ہوں کیسے کرنا ہے، ایسے کر کے دھو کے یوں کر کے اس کو باہر ڈال دو گے تو سوکھ جائے گا، اپنا یہ خود ڈھونڈو. مہربانی کر کے جو وہ اس کو ایک دن کہیں کہ بیٹا کھانا تم نے میرے ساتھ بنانا ہے، سبزی تم کاٹو باقی میں کروں گی. تو جو کام بچہ کر سکتا ہے پلیز آپ اس بچے کو لاڈو، یہ ہمارے سلمان صاحب کہتے ہیں بچے کے ساتھ بے انتہا پیار کریں مگر بچے کے ساتھ لاڈ بالکل نہ کریں. لاڈ از کنٹرا انڈیکیٹڈ، لاڈ ممنوع ہے. اور لاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس کی ہر وہ بات مان لینا جو وہ کہتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وسائل ہیں. اس کی ہر بات کو مان لینا اس بنیاد پر کہ یہ اس کی ضرورت ہے، یہ درست ہے، مگر اس کی ہر بات کو مان لینا اس لیے کہ آپ کے پاس وسائل ہے.
یہ اس بچے کے ساتھ لاڈ ہے، یہ اوور فیسیلیٹیشن ہے، یہ پیمپرنگ ہے، یہ اس بچے کو اپاہج بنانا ہے، اس کو معاشرے کے لیے انکیپیبل بنانا ہے. وہ ہر چیز میں اپنی امی تلاش کرے گا، وہ باس کی کوئی بات ہی نہیں سن سکے گا، اس لیے کہ وہ باس میں امی تلاش کرے گا. باس تو باس ہے، آپ اس کی شادی کریں گے ناکام ہو جائے گی، کیوں بھلا؟ وہ بیوی میں امی تلاش کرے گا. بیوی تو بیوی ہے، امی تو نہیں ہے، کیونکہ اس نے کبھی نہ سنی نہیں ہوگی تو وہ نہ سن نہیں سکے گا. ریلیشن شپ پرابلمس ہوں گے اس کو، جاب کے اندر پرابلمس ہوں گے اس کو. آپ نے دیکھا نہیں ہے انسیڈنٹس کتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہر تیسری خاتون کا کہ ان کا ایک رشتہ ہوا تھا ٹوٹ گیا، کہ شادی کے 1 مہینے بعد ٹوٹ گیا. ان کا کب ٹوٹا؟ ان کی منگنی ہوئی تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ٹوٹ گیا. منگنی کے بعد ٹوٹنے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. تو اب اس بات پہ ٹوٹا کہ میرے انسٹاگرام کے اوپر اس نے لائک ہی نہیں کیا. 6 دفعہ میں نے 6 دفعہ انسٹاگرام پہ اپنا دیکھا، میری برتھ ڈے پر اس نے ہیپی برتھ ڈے ہی نہیں کہا. جو میری ہیپی برتھ ڈے پر ہیپی برتھ ڈے نہیں کہتا، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار دوں. آپ اس کو مذاق مت سمجھیے، آپ اس کو مذاق مت سمجھیے، واقعی مذاق نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کا سارا؟ یہ سب کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے وہ لاڈو بچے گھر کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں اپنے وسائل کی وجہ سے. اور آخری چیز جو 5 سال کی، پھر میں اگلی سٹیپ پہ جاتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ دوبارہ کھڑے ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ دوبارہ کھڑے ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بات مکمل کر لوں نا میں؟ اوکے. اگر آپ کہیں کہ ختم تو ہم ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنی ہی باتیں ہم مان لیں تو انشاءاللہ بڑا ہو جائے گا. جاری رکھوں؟ اگلے سٹیپ کا انتظار ہے. اچھا شکریہ. دیکھیں آخری چیز جو ہے وہ آپ کو ذرا ہمت کرنی پڑے گی. مثلاً اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ابرار بھائی سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہاتھ میں موبائل کیوں پکڑا ہوا ہے اس وقت؟ کوئی میسج نہ آ جائے. آپ نے ہاتھ میں موبائل کیوں پکڑا ہوا ہے؟ آپ نے کیوں گود میں رکھا ہوا ہے؟ ریکارڈ. آپ نے کیوں بیٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہم نے آپ ابرار بھائی میرے بہت گہرے دوست ہیں، میں نے اس لیے لبرٹی لی ہے، اور کسی کو نہیں میں کہہ سکتا تھا. میرے بہت گہرے دوست ہیں تو ان سے میں لبرٹی لے سکتا ہوں. میری بہن، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ہم نے اس لیے پکڑا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی ایڈکشن ہو گئی ہے. میری سکی بہن کہتی ہے کہ اگر موبائل گم ہو جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا کاکا گم ہو گیا. یہ ہم نے اس لیے نہیں پکڑا ہوا کہ اس کے بغیر یہ ایک ناگزیر ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے کام میرے رکے ہوئے، اسے رکھا کہ ہمیں اس کی ایڈکشن ہو گئی ہے. ہم ایڈکٹ ہو گئے ہیں، جس چرسی بن گئے ہیں ہم. چرس کی ایڈکشن اتنی خطرناک نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. کیمیکلی دونوں برابر ہیں. کیمیکلی بھی جب ہمیں چرس کی ایڈکشن ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں ڈوپامین پیدا ہوتا ہے، ڈوپامین پیدا ہوتا ہے. اور اس کی ایڈکشن سے بھی ڈوپامین پیدا ہوتا ہے. اور ڈوپامین کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انفلیٹ کرتے ہیں. لہٰذا اگر 1 نینو گرام ڈوپامین سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد 1.5 نینو گرام سے ہمیں آرام آئے گا، پھر 2 سے آئے گا، پھر 3 سے آئے گا. یعنی ایک چرس کے کش سے پھر 2 کش، پھر 4 سگریٹ، پھر 10 سگریٹ، پھر 50 سگریٹ. اسی لیے تو اسکرین ٹائم ہمارا کم نہیں ہوتا. ایڈکشن تھوڑی دیر ہم دیکھتے ہیں، کھول کے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں، پھر رکھ دیا. آپ ایمانداری سے بتائیں ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنے چلا ہوں اب تک جتنی باتیں کی ہیں آپ ساری اس پر عمل کر سکتے ہیں. پلیز 5 سال کی عمر تک اپنے بچے کو اسکرین سے دور رکھیے. خدا کے لیے اس کو آپ نہ، میں آپ سے عمر میں کافی بڑا ہوں، آپ بڑے بھائی کا حکم سمجھ لیں، والد کا حکم سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں، منت سمجھ لیں، کچھ کوئی کسی کے پیروں پہ ہاتھ لگانا ہے تو وہ لگانے کو تیار ہوں، ٹوپی کسی کے پاؤں پہ رکھنی ہے تو وہ میں تیار ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 5 سال کی عمر تک تربیت کے نظام کے اندر جو سب سے بڑا رخنہ ہے وہ اسکرین ہے. اگر آپ کی اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ابھی آپ ٹی وی لگائیں ARY، تو اس ARY پر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو ایک ہی منظر نظر آئے گا. آپ سارے اپنی فیس بک کھولیں، آپ ساروں کو الگ منظر نظر آ رہا ہے. کیوں بھلا؟ ایسا کیوں ہے؟ فیس بک تو ایک ہی ہے، سرور اس کا ایک ہی پڑا ہوا ہے. میں گستاخی نہ ہو تو اس کو پنجابی میں ایک بڑی زبردست مثال ہے، کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ.
ہمارے منہ کا اس کو پتہ لگ گیا ہے، ہمارے منہ کا اس کو پتہ لگ گیا ہے. آپ بیٹا اگر تھوڑی دیر نہیں کرتے رہو بے شک، کچھ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ جو ہے تھوڑی ان کو جسٹ اتنا کہنا کہ آپ نے سوٹ بہت اچھا پہنا ہوا ہے، یہ سوٹ آپ نے کہاں سے لیا تھا؟ اسی طرح کا سوٹ میں نے بھی عید پہ پہنا تھا، میری امی کے پاس بھی اس طرح کا سوٹ ہے، یہ بہت ہی زبردست. آپ ذرا 5 منٹ یہ گفتگو کریں. اگر شام سے پہلے آپ کے موبائل کے اوپر سوٹوں کے اشتہار نہ آنے ہوں تو میں اپنا موبائل نمبر بتا دیتا ہوں، آپ مجھے کہیے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. یہ بند ہونے کی حالت میں بھی کرامن کاتبین ہے، پلیز آپ یاد رکھیے، یہ بند ہونے کی حالت میں بھی کرامن کاتبین ہے. یہ مفت نہیں ہمیں دیا گیا، یہ پوری اس کی لمبی کہانی ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں بتاتا کہ یہ الگوریدمز ڈیولپ کیے گئے ہیں پوری انسانیت کو کنٹرول کرنے کے، انسانی حقوق کے نام پر. ویسٹ میں اس طرح کی باتوں کو ہیٹ سپیچ کہتے ہیں، پاکستان میں شاید ہم یہ کر سکیں. یہ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک خط ڈالیں آپ ڈاک کے ذریعے تو آپ کو اس خط کے اوپر ٹکٹ لگانی پڑتی ہے. وہ پتہ نہیں کتنی ٹکٹ ہے آج کل، 70 روپے 60 روپے 100 روپے پتہ نہیں ہوگی ٹکٹ. آپ 2 گھنٹے اپنی بہن کے ساتھ امریکہ میں اس پہ ویڈیو بات کرتے ہیں مفت. کیوں کرتے ہیں مفت؟ When you are not paying for a product, then you are the product. آپ اس کے بدلے میں اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنے جذبات، اپنے احساسات اس کو دے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ ایک الگوریدم کا حصہ بن رہا ہے، اور وہ پوری دنیا کے الگوریدم بن رہے ہیں جس پر پوری دنیا کنٹرول ہو رہی ہے، اور جس میں سے ہم بھی کنٹرول ہو رہے ہیں. اس لیے یہ کرامن کاتبین ہے، جاسوس ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے آپ کے، اسی لیے ہمیں دیا گیا ہے مفت میں. اور دوسری بات جو میں آخری خطرناک کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی 4 سال کی بچی نے کھولا تو اتفاقاً ایک برہنہ عورت ناچتی ہوئی اس نے دیکھ لی. آپ ایمانداری سے بتائیں، فیس بک پہ بغیر سرچ کیے ہوئے برہنہ عورت کے ناچنے کے آنے کے کتنے امکانات ہیں؟ بہت امکانات ہیں. اچانک آپ کو ایک لڑکی ناچتی ہوئی نظر آ جائے گی، اچانک فیس بک کے ریل کے اوپر اچانک ایک نازیبا حرکت کرتا ہوا ایک شخص آپ کو نظر آ جائے گا. اور اگر آپ کی 4 سال کی بچی جس کے نزدیک کوئی ایتھکس، موریلٹی، اس کو غلط صحیح کا کچھ ابھی پتہ نہیں ہے، اس نے اس کو دیکھ کر اس کو اچھا لگا، اس نے اس کو 2 دفعہ دیکھ لیا، اس کو 3 دفعہ دیکھ لیا، تو شام تک انشاءاللہ 20 دفعہ ویسا آئے گا، کیونکہ یہ اس کا الگوریدم ہے. آپ اس پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تقریریں دیکھنا شروع کر دیں، آپ جب بھی کھولیں گے تو اسرار احمد صاحب کا کوئی نہ کوئی کلپ آئے گا، کیونکہ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اصل میں اسرار احمد صاحب کی تقریر کے ساتھ نیچے جو اشتہار آ رہا ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے. ان کو پتہ ہے کہ آپ اسرار احمد صاحب کی تقریر کو پسند کرتی ہیں، لہذا اس کے ذریعے سے اشتہار آپ کو پہنچایا جائے گا. اور اگر کسی نے اس کو غلط برہنہ چیز دیکھی تو ان کا مقصد آپ کو کوئی نیوڈیٹی سکھانا نہیں ہے، ان کا مقصد آپ کا اخلاق خراب کرنا نہیں ہے، مگر چونکہ آپ کو وہ پسند ہے لہذا وہ پیٹرن آنا شروع ہو جائے گا. آپ امیجن کریں کہ آپ اس بات کو جانتی ہیں یا جانتے ہیں کہ آپ کے 4 سال کے بچے نے وہ بھی سب کچھ دیکھ لیا ہے اگر آپ نے اس کو موبائل دیا، جو کہ آپ شاید 40 سال کی عمر میں بھی آپ کو جس کا معلوم نہیں تھا. تو مجھے بتائیں ان کی تربیت میں آپ کیا کریں گی، گھر کے اندر آپ کیا کر لیں گی؟ اور ہمارا دماغ جو ہے وہ ڈیٹا سے انفلوئنس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، کرکٹ میچ لگا ہوتا ہے، ہر اوور کے بعد ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک، ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا، ہر اشتہار کے وقت پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. آپ بسکٹ خریدنے جاتے ہیں تو آپ وہ والا ڈبہ اٹھا لیتے ہیں، آپ کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں اس بات پر مزید بھی بہت باتیں کر سکتا ہوں، لیکن میرا تو دل کرتا ہے قسم کھا لیں کہ آپ نے یہ سکرین ان کو نہیں دکھانی، اس کو نہیں دکھانا. بچہ بہت روتا ہے، ہماری دادی اماں کیا کرتی تھیں جب بچہ روتا تھا؟ دادی اماں ساتھ کھیلتی تھیں، وہ اللہ کرتی تھیں ان کے ساتھ، اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورا 100 اس طرح کرتی تھیں ان کے ساتھ. وہ اس طرح کی باتیں سناتی تھیں ان کو، کہانیاں جو پنجابی میں کہتے بات آ تینوں میں بات سناواں. ہماری نانی بات سناتی تھی، ایک ہی بات روز سناتی تھی، ہم روز وہی سنتے تھے، مگر ہر روز اس سے نیا سبق. آپ کہانی شروع ہوتی تھی، پتر ایک سی بادشاہ، وہ بڑا غریب سی. اب میں ہنستا ہوں کہ وہ بادشاہ غریب، اچھا وہ غربت اس لیے تھی کہ وہ اس سے یہ بتانا ہوتا تھا کہ وہ اپنی لکڑیاں خود کاٹ کے لاتا تھا، وہ پھر جو ہے لوگوں کا خیال رکھتا تھا. تو جو میسج مجھے سمجھ میں آیا وہ اس سے یہ تھا کہ بادشاہ بھی بن جاؤ نا تو لکڑیاں اپنی خود کاٹنی ہے.
بادشاہ بھی بن جاؤ تو لوگوں کو کھانا خود کھلانا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اب سوچتا ہوں کہ اس وقت مجھے کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی تھی جب میری نانی کہتی پتر ایک سی بادشاہ اور بڑا غریب سی, اور اس طرح کی اور بہت ساری کہانیاں. تو آپ اپنے بچے کے ساتھ باتیں کریں, آپ ان کو کہانیاں سنائیں, آپ اس کے ساتھ اس کو بچے کا جو اٹینشن سپین ہے وہ 15 سیکنڈ ہوتا ہے. ایک بچہ آگ کے شعلے کو پکڑنا لگتا ہے, اس کا اٹینشن سپین 15 سیکنڈ ہے. آپ اس کے کتنی اچھی گھڑی ہے, کتنی اچھی گھڑی ہے, تو گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا, دیٹس اٹ, وہ بھول جائے گا. بچہ شدید رو رہا ہو, آپ اس کو اچانک دے دو, ایک دم بچہ ہنسنے لگ جائے گا, اچانک اس کو رونا بھول جائے گا. تو اس لیے میں اس پر مزید بات کر سکتا ہوں, مگر میں آپ سے وقت, اگر آپ نے اپنے بچوں کے کردار کو بچانا ہے 5 سال کے بعد, پھر جب اس کی ضرورت ہوگی, جب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے کمیونیکیشن کے لیے اور انفارمیشن کے لیے, تو پھر آپ ان کو دے دیجئے, کیونکہ پھر اس میں سے وہ کمیونیکیشن لیں گے, انفارمیشن لیں گے. بالکل ایسے آپ میں سے کس کس کے گھر میں چھری ہے؟ تو کیا آپ کے 1 سال کے بچے کو اجازت ہے چھری دینے کی؟ تو پھر گھر میں چھری کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس سے پھل کاٹنا ہے, مگر وہ اس کو دی جاتی ہے جس کو پھل کاٹنا آتا ہے. آپ کے گھر میں موٹر سائیکل ہے, آپ 3 سال کے بچے کو موٹر سائیکل کیوں نہیں دیتے؟ 5 سال کا بچہ چلا سکتا ہے موٹر سائیکل, کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے, اس کو روڈ سینس نہیں ہے. تو اسی طرح یہ موبائل آپ 3 سال کے بچے کو کیوں دیتے ہیں جس کو یہ نہیں پتا اس پہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا؟ یہ انسٹرومنٹ کس لیے بنا ہے؟ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن. اس کے لیے یہ مارکۃ الآراء ایک لائف, یعنی کیا کہنا چاہیے, انسانیت کا ایک سٹیپ ہے بہت بڑا, لیکن یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنا. تو جب تک آپ کے بچے کو سمجھ, اور اس کے لیے آپ کو یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ میں اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز نہیں کروں گا, آئی ول ناٹ یوز اٹ فار انٹرٹینمنٹ. اگر آپ کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل پکڑا ہوا ہے, ایک بات میں سجیسٹ کرتا ہوں, آج سے آپ کر لیں مہربانی کر کے, کوئی آج کی ہماری گفتگو کا فائدہ ہو, کہ اب جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی ٹوکری خریدتے جائیے اور گھر میں ایک جگہ پر ٹوکری لگا دیں اور کہہ دیں کہ جو بھی بندہ گھر میں آئے گا وہ اپنا موبائل اس ٹوکری میں رکھ دے گا. اب آپ کو اپنے بیٹے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور آپ ایک دن 24 گھنٹے لاگ بنا لیں کہ جو میرے فون آئے تھے ان میں سے کتنے ناگزیر تھے, اگر وہ نہ ہوتے تو میرا کیا مسئلہ ہو. ہاں آپ کہیں لیکن بابا کا فون ٹوکری میں نہیں ہوگا کیونکہ بابا ڈاکٹر ہیں, بابا کو ہسپتال سے کال آ سکتی ہے, لہٰذا بابا کا فون اس میں. اب آپ نے ایک لا بنا دیا ہے, ایک اصول بنا دیا ہے, اس لیے کہ ان کا فون آ سکتا ہے, آپ کا فون آ سکتا ہے, اس کو ڈاکومنٹ کیجئے کہ بیٹا میرا فون صرف اس لیے ہے کہ وہ بھائی گیا ہوا ہے اور بھائی نے پہنچ کے مجھے بتانا ہے, اس لیے ہے میرے پاس. لیکن اگر وہ ماں کو دیکھے گا کہ ہانڈی بھی پکا رہی ہے اور ساتھ فیس بک کے اوپر وہ بھی دیکھ رہی, پھر آپ اپنے بچے کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نہیں روک سکتے, آپ یہ کردار والی ساری گیم بھول جائیں, آنیسٹلی اسپیکنگ بھول جائیں. آپ نہیں بنا سکتے. جتنا ڈیٹا سپرفلس ڈیٹا آ رہا ہے نا, اس ڈیٹے کا کوئی توڑ نہیں ہے. جتنے مرضی آپ درس دے دیں ان کو, جتنی مرضی آپ جہاں مرضی لے جائیں, اس ڈیٹا کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے خطرناک بات ہوتی ہے جب گناہ جو ہے وہ تہذیبی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ موبائل دیکھیں, گناہ کے طور پر ایک معاشرے میں موجود ہونا تو اس کے اتنے نقصانات نہیں ہوتے. شراب پینا, اب یہاں کو یہ ابھی کو ہم میں سے پی کے دکھائے شراب, ابھی کو بوتل نکال کے شراب پیے, ہم سب کیا کریں گے اس کے ساتھ سلوک؟ کسی کی جرت نہیں ہوگی. لیکن ہم سب کی اپنی بہنیں اور بیٹیاں اپنے بھائی کی شادی کے اندر تمام لوگوں کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں, ننگے سر پھر رہی ہوتی ہیں, اس لیے کہ گناہ تہذیبی شکل اختیار کر گیا ہے, اس کو تہذیب میں ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, وہ تہذیب بن گئی ہے. ہماری بچی کیوں کہتی ہے میں نے 6 لاکھ روپے کا لہنگا پہننا ہے؟ حضرت فاطمہ کو ماننے والی, حضرت خدیجہ کو ماننے والی, حضرت عائشہ کی نوکرانی, حضرت صفیہ کی نوکرانی, حضرت صفیہ کی غلام, وہ یہ کیوں کہتی ہے کہ میں نے شادی کے دن نیا سوٹ پہننا ہے, مہندی کے دن نیا پہننا ہے, ولیمے میں پہننا ہے؟ کس کی شادی میں؟ میری بھابھی کی بہن کی شادی میں. 3 مہینے سوٹ نہ پہنے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ وہ حضرت عائشہ کی نوکرانی کے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا ہے؟ یہ تہذیبی خیال کیوں آیا ہے کہ میں اس لیے نئی گاڑی کا ماڈل لوں گا, سوری میں بہنوں کی طرف, کہ نئی گاڑی کا ماڈل لوں گا اس لیے میرے پاس پیسے ہیں, جبکہ آپ کی چھوٹی گاڑی سے گزارا ہو رہا ہے. یہ حضرت بلال کے غلام کے ذہن میں کیوں آیا ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جب اس دنیا سے گئے تھے 5 درہم ان کا بینک ایسٹ تھا, ٹوٹل ایسٹ. ہم کہیں میں اپنے بیٹے کو حضرت عمر جیسا بنانا چاہتا ہوں, ہم سب کہیں گے ہاں بنانا چاہتے ہیں.
تو وہ جب اس دنیا سے گئے تھے 5 درہم تھا ان کا ٹوٹل ایسٹ، ٹوٹل. حضرت عمر کے وہ جس نے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے ذہن میں یہ کیوں خیال آتا ہے کہ میں نے بڑی گاڑی اس لیے لینی ہے کہ میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں. میں بڑی گاڑی خریدنے سے نہیں آپ کو روک رہا، میں اس پیراڈائم کی بات کر رہا ہوں، میں سوچ کی بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ ڈیٹا اور میڈیا ہے. ہمارے آدھے سے زیادہ گھر جو ہے نا وہ ایکچولی ہندوستانی تہذیب کے گھر ہیں. ہماری بچیاں یہ کہتی ہیں میں اپنی ساسو ماں کے گھر گئی ہوں. یہ سنا ہے آپ نے لفظ کبھی؟ میں حیران ہوتا ہوں، میں ایسا ڈاکٹر بچیاں کا میں ذرا اپنی ساسو ماں کے پاس گئی تھی. یہ ہماری ٹرمینالوجی نہیں ہے، یہ ہماری ووکیبولری نہیں ہے. تو اس لیے میں بہت آپ سے گزارش کر رہا ہوں، پلیز اپنے گھروں کو بچائیے. یہ آگ ہے جو گھروں میں ہم ہاتھ میں آگوں کے انگارے لیے پھر رہے ہیں. آپ خدا کے لیے اگر آپ اپنی نسل کو ایک ہم کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے اس کا استعمال وہی کیجئے، وہ یہ ہے. تو بس میں سوری میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا، تھوڑا جذباتی ہو گیا، مگر دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں نے کوشش کی ہے، میں اپنے بچوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بڑے ایڈلٹ ہو گئے. ایڈلٹ کے بارے میں جب اس فیز میں جاؤں گا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اپنے جو میرے گرینڈ چلڈرن ہیں ان میں کم از کم میں 2 کے بارے میں یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ ان کو اسکرین نہیں دکھائی گئی. اور الحمدللہ اس کے اثرات یہ کہ ان کا ریلیشن شپ لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے. ریلیشن شپ لیول وہ ہے. اللہ کرے کہ میں استقامت کے ساتھ قائم رکھوں، کیونکہ وہ بہوؤں کو منانا، بیٹوں کو منانا، وہ پھر کہتے ہیں ابو ساری دنیا سے کٹ جائیں گے، یہ ساری دنیا سے کٹ جائیں گے. یہ وہ ابھی بہت مجھے فائٹ کرنی پڑتی ہے. اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ابھی پوری طرح کنونس نہیں ہوئی اس کی ماں، اور وہ کبھی کبھی کہتی ہے اس کے بغیر پھر یہ روٹی نہیں کھاتا، پھر یہ نہیں کھاتا. لیکن میں آپ سے ایسی صورت کے اندر بھی پھر چیزیں موجود ہیں، وہ پھر آپ سلیکٹیو چیزیں ہیں جو آپ دکھا سکتے ہیں، سلیکٹیو چیزیں ہیں جو دکھا سکتے ہیں، وہ بھی آپ خیال رکھیے، رینڈم مت دکھائیے. خیر یہ تو تھا جی 5 سال تک کی کہانی. اس 5 سال کے بعد جب بچہ سیکنڈ فیز میں جاتا ہے، پتہ نہیں آپ تھکے کہ نہیں تھکے، میں تھک گیا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر. تو یہ تو تھی 5 سال تک کی کہانی. 5 سال کے بعد بچے کے اندر جو الیکٹرو انکیفلوگرافک پیٹرن ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس بچے کے اندر اپنی لاجک، اپنی کنکلوڈ کرنے کا طریقہ، اپنی کریٹیکل تھنکنگ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک دم کوئی ایک گرے لائن نہیں ہے کہ آج تھی اور کل، ایسے نہیں. یہ سلو پروسیس ہوتا ہے، لیکن تقریباً اس ایج کے اندر بچے کے اندر پیرنٹنگ پرنسپل کو چینج کرنا پڑتا ہے. 5 سال کی عمر تک میں نے کہا تھا کہ بچے پر کسی قسم کا سٹریس نہیں ہونا چاہیے. 5 سال کے بعد میں آپ کو یہ اس لیے کہ بچے کے اندر موریلٹی کو جج کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. 5 سال سے پہلے وہ چیزوں کو مورلی صحیح غلط کے طور پر، گناہ ثواب کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. وہ لویبل اور نان لویبل، مرغوب اور غیر مرغوب، میں لیتا ہوں سر، وہ مرغوب اور غیر مرغوب کے طور پر بچے کو جج کر رہا ہوتا ہے. لیکن 5 سال کے اندر اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اندر اب موریلٹی کوشنٹ ڈیولپ کرے. اور اگر شروع سے ان کے اپنے کردار کی تشکیل ہوئی ہوگی تو بچے کا موریلٹی کوشنٹ پہلے ہی ڈیولپ ہوا ہوگا. اب اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے سختی کے ساتھ. 5 سال کی عمر میں سختی والا پرابلم تھا، لیکن 5 سال کے بعد اب سختی کرنی ہے. اور سختی کا مطلب تھپڑ مارنا نہیں ہے، سختی کا مطلب ڈانٹنا نہیں ہے. تھینک یو. سختی کا مطلب ایک ڈسپلن پر اس کو قائل کرنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ وہ اس ڈسپلن پہ قائم رہے. یعنی ہمارے گھر میں سب لوگ 10 بجے سو جاتے ہیں تو اس بچہ 10 بجے سوئے گا، اور جو اگر نہیں سوئے گا اس کی پنشمنٹ نہیں ہوگی، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. پلیز یاد رکھیے، دیر از اے ڈفرنس بٹوین پنشمنٹ اینڈ کانسیکوینسز. یہ میں نے اس کو اوپر سے نیچے پھینکا نا، یہ نیچے گر گیا ہے، اور میں اگر کوٹھے سے نیچے چھلانگ لگاؤں گا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. یہ سزا نہیں ملی، یہ کانسیکوینسز ہے. گریوٹی کے اصول کو میں نے وائلیٹ کیا ہے. تو گھر کے اندر ایک ڈسپلنڈ لائف کو لے کے آنا 5 سال سے 13 سال کے بچوں کی تربیت کے نظام میں ضروری ہے. اور اس ڈسپلن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا کی جائے، ایک سوال پیدا کیا جائے. وہ سوال ہے وائی. اس کو غور سے سنیے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے، پلیز اس کو غور سے سنیے گا. بچہ جب آپ سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے واٹ، مجھے یہ چاہیے، دس از واٹ.
اگلا سوال ہوتا ہے ہاؤ، کہاں سے ملے گا؟ فلاں جگہ سے ملے گا. ہم انفارچونیٹلی وٹ اور ہاؤ کے بعد جب تیسرے سٹیپ پہ جاتے ہیں تو تیسرا سٹیپ ہے ہاؤ مینی، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں 1 سوٹ 2 سوٹ 3 سوٹ 4 سوٹ، 1 گاڑی 2 گاڑی 3 گاڑی، 1 گھر 2 گھر 3 گھر، رائٹ؟ 5 سال کی عمر کے بعد بچے کے اندر انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی وہ کہے واٹ، یعنی کوئی سوال پوچھے، اس کو ہاؤ کا آنسر دینے کے بعد اگلا سوال ہونا چاہیے وائی. مجھے یہ کھلونا چاہیے، کیوں؟ میں اس وقت کھیلنے جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، کیوں؟ امی میں رات کو لیٹ آؤں گا، کیوں؟ میں نے اب یہ فلاں والا گیجٹ خریدنا ہے، کیوں؟ بچے کے اندر کیوں کا آنسر ڈالیے، اور اگر کیوں کا جواب وہ صحیح دے تو وہ اس کو لے دیں، اگر کیوں کا جواب غلط دے تو نہ لے کے دیں. اور کیوں اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کی بنیاد پر اسٹیون کووی نامی آدمی، جس کی کتابیں ہیں 7 ہیبٹس 8 ہیون، پورا اسٹیون کووی انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ وائی، بیٹا آگے سٹ جانا، وائی کا کویسچن ڈٹرمن کرتا ہے ہماری اسپرچویلٹی. آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ جیسے ہم اپنی فزیکیلٹی کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس کو آئی کیو کے ساتھ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، ہم اپنی اسپرچویلٹی کو بھی کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. کون بندہ کتنا روحانی ہے، اور اس روحانیت کو میئر کرنے کا جو یارڈ سٹک ہے وہ ہے وائی، کہ یہ کیوں کر رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک آدمی دکان کھولتا ہے. وہ اس لیے دکان کھول رہا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی دکان نہیں ہے، اور دکان ہوگی تو بہت پروفٹ آئے گا. کوئی غلط بات تو نہیں ہے. ایک آدمی اور دکان کھولتا ہے. وہ کہتا ہے اس گاؤں میں کوئی دکان نہیں ہے، سارے محلے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس دکان سے سودا لیا کریں گے. اس کا وائی ڈیفرنٹ ہے. تیسرا کہتا ہے میں نے بہت عرصے سے سوچا تھا میں نے ایک یتیم خانہ کھولنا ہے، میرے پاس اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہاں دکان کا پوٹینشیل بہت ہے، یہاں سے پیسے کماؤں گا اور یتیم خانہ کھولوں گا. تینوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی طرح سے سودا بیچ رہے ہیں، ایک ہی طرح سے ایمانداری کر رہے ہیں، مگر تینوں کا وائی ڈیفرنٹ ہے. اس لیے تینوں کی اسپرچویلٹی ڈیفرنٹ ہے. اس پر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے، مگر اسپرچویلٹی کو کوانٹیفائی کرنے کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارا وائی کا کیا آنسر ہے. کیا لکھا ہے؟ میرے پاس اینک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں کچھ اچھا اوکے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں ایک اور فنکشن ہے، 5-10 منٹ میں وائنڈ اپ کر دیں. اوکے میں سمرائز کرتا ہوں. تو اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کو کہ جب ہمارے بچے اس ایج میں آئیں تو ہم ان کے ساتھ وائی کو اٹیچ کریں، اور جب وائی کا آنسر ہو تو پھر. اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس عمر میں بچوں کے کسی سوال کو رد نہ کریں. وہ جو بھی سوال پوچھیں ان کا جواب دیں. اگر ہمیں اس کا جواب نہیں آتا تو اس کو پینڈنگ کر دیں، مگر اس کو شٹ اپ کال نہ دیں. اب میں اس وقت کی وجہ سے ایک تیسرا سیگمنٹ ہے جس پر بہت لوگوں کا خیال ہوتا ہے. ہر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو فلاں وقت بیٹے کو تھپڑ مارا تھا، میں تو یہ کر بیٹھا ہوں، میں تو ہمارے گھر میں تو میری ساتھ سے لڑائی ہوتی رہتی تھی، اسی دوران میں میرا بچہ پیدا ہوا تھا 2 سال کا. آدمی سوچتا ہے کہ میں تو اپنے کیریئر میں بچے کو میں نے ٹائم ہی نہیں دیا تھا. تو وہ بچے جو 14 سال سے بڑے ہو گئے ہیں ان کے اندر اب ایسی ان کا کیا کریں؟ تو اگر تو یہ پورا پہلے والا پیریڈ ہم نے صحیح سموتھ گزارا ہے تو 14 سال میں تو پرابلم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ بچے نے آپ کو اپنا مینٹور بنا لیا ہوگا اور وہ آپ کو مینٹر کے طور پر بات کرے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم سے پہلے 2 پیریڈز میں غلطی ہو گئی ہے، اب اس کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک طریقہ کہ بچہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اس کا جج کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کیا بچہ آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے یا آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. اگر آپ کے بچہ یہ اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ ابو امی میرے ساتھ بیٹھیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پہلا والا پیریڈ ٹھیک گزرا ہے. اور اگر بچہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ابو ٹور پر جائیں تو 4 دن سکون آئے، امی ذرا آج سہیلیوں کے پاس جائیں تو میں سکون کروں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر پرابلم ہے، پھر ہمارا پہلے والا وقت صحیح نہیں گزرا. لہٰذا اس کا میں مختصر عرض کرتا ہوں، ایک طریقہ ہے بس. اب میرا بیٹا سگریٹ پینا چھوڑ دے، اس کو ذہن سے نکال دیں. میرا بیٹا کیوں نہیں نماز پڑھنے جاتا، میں نہیں کہتا ذہن سے نکال دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن اس کی اسٹریٹجی کو فی الحال چھوڑ دیں. میرا بیٹا جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ پھرتا رہتا ہے، اس کو چھوڑ دیں. میرے بیٹے کے نمبر نہیں آتے. آپ صرف بچے سے اپنے تعلق کو استوار کریں. وہ بچہ جو آپ کی بات نہیں مان رہا نا،
وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کی بات مانی جائے. پلیز اس بات کو، سخت بات ہے یہ، جو بچہ بات نہیں مانتا وہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کی بات مانی جائے. تو پہلے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. رسپیکٹیبل کہتے ہیں نا، ہی از اے رسپیکٹیبل پرسن. رسپیکٹیبل ایک لفظ نہیں ہے، رسپیکٹ ڈیش ایبل، ون ہو از ایبل ٹو بی رسپیکٹڈ. تو ہم پہلے ایبل ٹو بی رسپیکٹڈ بنیں، پھر آگے سگریٹ چھڑوائیں، پھر اس کو نمازی بنائیں، پھر کچھ اور کریں. اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کو کوالٹی ٹائم دیں. اس کو کوالٹی ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بچہ جو ہے، کوالٹی ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ اس کو نصیحتیں نہیں کر رہے ہوتے، جس میں یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے بتاؤ تمہارا ہوم ورک کا کیا بنا، اور تم پھر وہی میری بات نہیں مان رہے، تمہیں میں نے کہا تھا یہ نہ کرنا. کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے جو وہ باتیں کرنا چاہتا ہے چپ کر کے سنیں. تو وقت کے پیش نظر میں مختصراً یہ ایک پیٹرن ہے. اور آخر میں ایک بہت ضروری بات ہے، یہ بات مجھے وہ ہمارا دوست ہے زاہد چھیپا، وہ ایک سیشن میں بیٹھا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی سیشن میں گیا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کی تربیت کا نظام جیسے ماں باپ تربیت کرتے ہیں ویسی تربیت ہوتی ہے، تو اس نے آگے سے کھڑے ہو کے مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نبی کی تربیت سے بہتر کوئی تربیت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر حضرت نوح کا بیٹا نافرمان کیسے بن گیا؟ حضرت نوح کو تربیت کے پرنسپل نہیں آتے تھے پیرنٹنگ کے؟ تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اور سوچ کے میں نے کہا کہ میں بہت معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن پھر جب میں نے ریفلیکٹ کیا تو اللہ نے مجھے اس کا جواب وہیں سجھایا. وہ یہ تھا کہ اللہ پاک ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت نوح کے اس واقعے سے کہ آپ جتنے مرضی پیرنٹرل کے پرنسپل سیکھ لیں، جتنی مرضی تقریریں سن لیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی ساری تربیت، آپ کا ساری ٹیکنیک، آپ کی ساری سائیکالوجی، آپ کی ساری سائنس دھری کی دھری رہ جائے گی اگر اللہ نے نہ چاہا. اس لیے پلیز آپ یاد رکھیے، اسٹریٹجی کے لیول پر ذریعے کے طور پر یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، مگر گارنٹی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. لہٰذا پلیز دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. پلیز دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں، دل سے دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں. ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا، اور میں اپنی ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب پر فرض ہے یہ بات کہنا کہ اے اللہ میرے والدین کی طرف سے میری تربیت میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں نے اپنے والدین کو معاف کیا. آپ سب یہ بات یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں پلیز، کیونکہ ہمارے والدین کی ذمہ داری تھی. ہمارے کردار میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوا ہے تو ہم اپنے والدین کو معاف کریں. جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کے پیر پکڑیں اور اس بات کا تہیہ کریں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ہمارا رویہ اس کو ریوائز کریں. والدین کے ساتھ انصاف کا حکم نہیں ہے، احسان کا حکم ہے. اور احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص سے بھی بھلائی کرنا جو بھلائی کو ڈیزرو نہ کرتا ہو، اس کو احسان کہتے ہیں. اگر ہمیں لگتا بھی ہے کہ ہمارے والدین ڈیزرو نہیں کرتے یہ ایٹیچیوڈ، پھر بھی ان کے پیر پکڑیں، پھر بھی ان سے معافی مانگیں، پھر بھی ان کو معاف کریں، اور اپنے لیے اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنے لیے پلیز دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. آپ کہیں کہ اللہ پاک میں سیکھ رہا ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، میں اپنے آپ کو بدلوں گا، میں اپنے رویے کو چینج کروں گا، میں مٹیریلسٹ لائف زندگی نہیں گزاروں گا، میں چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگوں گا. ہاں میں ضرورتوں کا خیال رکھوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسائش کی زندگی دے، لیکن میں انشاءاللہ العزیز تیرا بندہ بن کے زندگی گزاروں گا، تیرے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاروں گا. اب تک جو غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دے. میں اپنے گھر کے اندر کلچر کو چینج کروں گا، میں اپنے گھر کے اندر نبوی کلچر کو لے کے آؤں گا. میرے رول ماڈلز وہ ہوں گے جیسے وہ اس بچی نے کہا تھا. لیکن اگر ہمارے گھر میں کبھی آخری دفعہ یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں حضرت خدیجہ کون تھے، تو حضرت خدیجہ کو رول ماڈل بنائیں گے کیسے آپ؟ اگر ہمارے گھر میں کبھی آخری دفعہ ہم نے کب کہا کہ آؤ میں تمہیں حضرت بلال کا قصہ سناؤں، آؤ میں تمہیں حضرت ابوبکر کے بارے میں بتاؤں، تو پھر وہ رول ماڈل کیسے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے. میری باتوں سے قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں میں خود اس کا عملی نمونہ ہوں. مجھے خود اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے اور میں اپنی غلطیوں پر بہت پشیمان ہوں. میں ان غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو محمود صاحب نے کہا تھا، پاکستان کے ٹھیک ہونے میں صرف ایک شخص رکاوٹ ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس شخص کا نام شہباز شریف ہے، یا اس شخص کا نام آرمی چیف ہے، یا اس کا نام کوئی چیف جسٹس ہے، یا اس کا نام چیف سیکریٹری ہے.
اس کا نام جاوید اقبال ہے. جو آپ کا نام ہے وہ اس کا نام ہے. کیونکہ میں خود تیار نہیں ہوں. میں خود تیار. پلیز یاد رکھیے پورے جسم کا یونٹ ایک سیل ہوتا ہے. اس پورے معاشرے کا یونٹ ہمارا خاندان ہے. میں, آپ اور میرے اہل و عیال. آپ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری لے کے یہاں سے اٹھیں. میں یہ نہیں کہتا کل کو چینج ہو جائیں گے, لیکن ذمہ داری لے کے اٹھیں کہ میں انشاءاللہ میں اپنے گھر میں تہذیب کو بدلوں گا. میرا گھر کافروں کی تہذیب والا گھر نظر نہیں آئے گا. میرا گھر جو ہے وہ نبوی تہذیب کا نمائندہ نظر آئے گا. میرے ایٹیچیوڈ نبوی, تو انشاءاللہ ہمارے وہ نسل پیدا ہوگی. اگر آج سے ہم کوشش کر دیں نا, میں نے کیلکولیٹ کر کے سائنٹیفکلی دیکھا ہے, 15 سال کے بعد پاکستان کا یہ نقشہ نہیں ہوگا. کیونکہ وہ بچہ جو اس نظام سے گزر کے جائے گا وہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف ہوگا. وہ آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا, اور آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ کمشنر ہوگا بہاولپور کا, اور آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ ہوگا جو دودھ دینے والا ہوگا اور جو دودھ بیچنے والا ہوگا